میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین زندہ ہے اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک کے اندر بی بی پاک دامن سب سے پہلا معتبر مزار، پھر حضرت عبداللہ شاہ غازی دوسرا معتبر مزار، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے بعد جو معتبر شخصیات پاکستان میں دفن ہیں، بی بی پاک دامن لاہور، ٹھیک ہے، مولا علی کی بیٹی، حضرت مسلم کی زوجہ، طفلان حضرت مسلم کی ماں، جناب عباس کی بہن، امام حسین کی بہن، مختار ثقفی نے مکران کے ساحل پر انہیں 35 بیبیوں کو اور 2 مرد تھے ان کے ساتھ، انہوں نے یہاں مکران کے ساحل، یعنی آپ گوادر کہیے یا کراچی کہیے، کراچی کا ساحل کہیے یا گوادر کا ساحل کہیے، یہاں انہیں بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں، ہمیں کسی پرامن جگہ بھیج دو۔ تو انہوں نے کہا سندھ میں وہاں کا جو ہندو ہے، وہاں کا جو رہائشی ہے، اس وقت تک اسلام کی ہے، تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کے 400 سال کے بعد آ کر اسلام پھیلایا ہے جی، 10 لاکھ مسلمان کیے انہوں نے، اجمیر شریف والے۔ مگر یہ تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے 96 ہجری کی، یہ تو میں پہلی صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں، وہ تو آئے 400 ساڑھے 400 صدی کے بعد، یہاں تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا۔ اور یا سادات اگر آئیں تو التمش کے زمانے میں، صفویوں کے زمانے میں، ہمایوں کے زمانے میں، یہ سادات جتنے بھی آئے ہیں اس خطے کے اندر، ہندوستان، عرب سے ایران اور ایران سے ہندوستان، نشاپور سے، سبزوار سے، بخارا سے، تو ان پہلی شخصیت کون ہے جو اس خطے میں آئی ہے؟ وہ حضرت بی بی پاک دامن ہے، اور وہ یہاں آئیں، اور پھر یہاں سے وہ لاہور جھنگ تک سندھ تھا، پرانے نقشے آپ دیکھیے، ملتان تو سندھ میں تھا، یہ طے شدہ ہے، تو یہ سارا سندھ کا علاقہ تھا۔ تو پہلی شخصیت وہ، دوسری شخصیت حضرت عبداللہ شاہ غازی، یہ امام جعفر صادق کے زمانے میں آئے، چھٹے مرتبہ۔ یہ امام کے ہاتھ کا ان کے پاس نامہ بھی تھا، امام کے ہاتھ کی تحریر بھی تھی، امام نے ان کی تصدیق فرمائی تھی کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں اور ہماری طرف سے نمائندے بن کے سندھ میں آئے ہیں۔ تو باب الاسلام اور محمد بن قاسم ذرا تاریخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کچھ اور، پڑھایا کچھ اور جا رہا ہے۔ تو ان کے بعد کی جو شخصیات ہیں ان میں حضرت شہباز قلندر ہیں، شاہ لطیف بھٹائی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، امام بری ہیں، سہیلی سرکار ہیں، شاہ حسین نقوی ہیں جو ہے مظفر آباد کی چھوٹی پہاڑی پر، اس کو کیا کہتے ہیں، پیر شناسی، وہ جو مظفر آباد کی سب سے اونچی پہاڑی ہے، 20,000 فٹ کی چوٹی کے اوپر، بالکل چوٹی پر ان کا مزار ہے، نقوی سید ہیں۔ اور شدید گرمیوں میں جون جولائی کے مہینے میں بھی وہاں شدید سردی ہوتی ہے، پورا مزار برف میں ڈھک جاتا ہے، ایک سرنگ بنائی جاتی ہے پھر ان کے کمرے میں جانے کے لیے برف میں سے، تاکہ وہاں جا سکے۔ یہ شخصیات بات کی ہیں۔ حضرت شہباز قلندر کے مزار پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے، اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مہنگی گاڑی سے، میں گاڑی کا نام نہیں لوں گا ورنہ اس کمپنی کی تبلیغ ہو جائے گی، ایک مہنگی گاڑی سے ایک بہت سوٹ بوٹ میں جوان اترا، میں بیٹھا ہوا تھا خانقاہ میں، حاجن شاہ، 18 کافیاں ہیں وہاں پر، 18 سلسلے ہیں شہباز قلندر سے جو نکلے فقیری کے، ان میں جو حاجن شاہ والوں کا بگ فقیر، انگریزوں نے لقب دیا تھا اس خاندان کو کہ یہ فقیروں میں بگ فقیر ہیں۔ میں ان سے، مرحوم مغفور سے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس، ان کی کافی میں، ان کی خانقاہ میں بیٹھا تھا، ان کے میں سادہ زبان میں کہوں، میں خانے میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، میں کا بھی تو فرق ہے، آپ لوگ بھی تو اس وقت میں پی رہے ہیں، آپ لوگ جو اس وقت میں پی رہے ہیں اس کا نشہ ہی کچھ اور ہے۔ سلوات پڑھیں محمد۔ تو وہاں وہ ایک میں نے دیکھا سامنے گاڑی رکی، بڑا سوٹ بوٹ میں ایک بڑا خوبصورت سا جوان اتر کر آیا، ہمارے برابر سے سلام کرتا ہوا گزرا، اور پیچھے ان کی خانقاہ میں ایک جھگی تھی، کمرہ تھا چھپڑے کا، اس میں گیا، واپس ہم باتیں کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی گزر رہا ہے دوبارہ، مگر اس نے کشکول ڈالا ہوا تھا، کپڑے اس نے پھٹے ہوئے پہن لیے تھے، اور تو تھوڑا غور کرنے پہ مجھے احساس ہوا کہ یہ تو وہی ہے
تو میں نے شاہ صاحب سے کہا، جان شاہ مرحوم سے، میں نے کہا شاہ صاحب یہ جوان وہی ہے جو بھی گیا تھا؟ کہنا یہ وہی ہے۔ میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ یہ اتنے مہنگے کپڑے اتار کے اتنی مہنگی گاڑی کو چھوڑ کر اندر گیا ہے، کپڑے بدل کر اب دوبارہ باہر جا رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ ہر کچھ مدت کے اتنا ایکڑ 1000 ایکڑ کا زمیندار ہے، اتنا خاندانی پیسے والا ہے، اتنا پڑھا ہوا ہے، یہ ہر کچھ مدت کے بعد یہاں آتا ہے، اپنا یہ لباس تبدیل کر کے قلندر کا فقیر بن کے 1 2 3 دن جتنا اس کا دل کرے گا اتنا رہتا ہے۔ یہ فقیری میں ایک نصاب ہے کہ جب تمہارا نفس بہت زیادہ تگڑا ہو جائے تو اسے مارنے کے لیے کوئی ایسا کام کرو کہ مولا علی کے فرمان پہ عمل ہو جائے کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت۔ عزیزان گرامی، اور صلوات کا سہارا دیجیے گا۔ یہ جو مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے، موت کو اولویت دی ہے اللہ نے، اور موت کو اولویت دی ہے اس گھرانے نے جن کے ساتھ جڑنے سے ہماری زندگی لذیذ ہو جاتی ہے۔ مولا علی سے پوچھوں مولا موت کیسی ہے؟ مولا فرماتے ہیں حبی بالموت، مولا علی کا فرمان سنا رہا ہوں، حبی بالموت کا حب الصبی من ثدی امہ، میری محبت موت کے ساتھ ایسی ہے جیسے دودھ پیتے بچے کی محبت ماں کے سینے سے۔ جی میں تو موت سے محبت کرتا ہوں، جب موت سے محبت ہو جائے تو موت مارے گی کیوں؟ توجہ ہے بات کی؟ جب موت سے محبت ہو جائے تو موت مارے گی کیوں؟ جس کی محبت موت سے ہو جائے پھر موت اس کی نہیں رہتی، اس کا مزار ہدایت دینا ہوتا ہے، اس کی قبر روشنی پھیلانی ہوتی ہے، اس کا تذکرہ حوصلے بڑھانا ہوتا ہے۔ میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین زندہ ہے اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے۔ ایسی زندگی 1400 سال بعد بھی آج ان کا ذکر ہمیں زندگی بانٹ رہا ہے۔ وہ کون بے کفن تھا جس کے شہر سے کفن لا کے ہدیہ دیا جاتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے کہ نجف کا کفن کوئی منگا رہا ہو آپ سے؟ مدینے سے کفن لے آنا، مکے سے کفن لے آنا، جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کربلا کا کفن لے آؤ۔ ہمیشہ کفن کربلا کا، اس لیے کہ اس کے شہر کا کفن چاہیے جو بغیر کفن کے دفن ہے۔